دور سے نظر آ رہا تھا بال چہرے ویسے ہی کھیل رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، مسکراہٹیں ان کے چہروں پر دوڑ رہی تھی، ان کے چہروں کی مسکراہٹ ان کے ایمان کا اظہار کر رہی تھی، محبت رسول کا اظہار کر رہی تھی۔ اور بعض وہ لوگ تھے جو دیکھ کے کہ لبیک کا نعرہ چل رہا ہے، ساؤنڈ پر لڑکے مستانہ وار پھول پھینک رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، جو سب جذبے کا اظہار کر رہے ہیں، بار بار کھڑے ہو کے کبھی دوڑ رہے ہیں، گاڑی کے ساتھ کبھی کھڑے ہو کے ہاتھ بلند کر کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو بہت سے لوگ وہ تھے جو دیکھ دیکھ کے اندر سے مار رہے ہیں، نہ ان کا خرچ ہوا، نہ انہوں نے ساؤنڈ لگایا، نہ گاڑی لی، نہ پھول لیے، نہ پھولوں میں پیسے لگے، نہ وہ گاڑی کے ساتھ دوڑے، نہ انہوں نے بازار میں کھڑے ہو کے بار بار نعرے لگائے، نہ بار بار دوڑے، نہ ان کا پسینہ سر سے پاؤں تک گرا، نہ ان کا زور لگا، نہ ان کا پیسہ لگا، لیکن وہ دیکھ کر ہی مار رہے تھے اور میں خوش ہو رہا تھا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ منافق تو حضور کے پیچھے کی نمازیں پڑھتے رہے۔ مجھے نہیں دیکھا، قاری صاحب کو نہیں دیکھا، علامہ فاروق المصطفیٰ صاحب کو نہیں دیکھا، جہانگیر صاحب کو، فاروق آباد والے کو نہیں، فرقان نظامی صاحب کو نہیں، حافظ صاحب کو نہیں، بلکہ مسجد کے متولی افسر احمد صاحب کو نہیں، قاری صاحب کے والد صاحب کو نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام کو دیکھا جو سارے نبیوں کے امام ہیں۔ قاری منظور جمیل صاحب کے پیچھے نہیں، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، حضور کا بار بار دیدار کرتے ہیں، بار بار حضور کو دیکھا اور اس امام کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تو حضور نے جس امام نے نماز مسجد اقصی میں پہلے پڑھا، ابھی تو نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی، حضور تو بھی جا رہے تھے نمازیں لینے کے لیے، اس مسجد میں امامت کروائی جہاں سارے نبی رسول تشریف فرما تھے۔ یہ جو بکواس کرتے ہیں نا جی کہ مرزا نبی ہے، جو لانتی اس پر ایمان رکھتے ہیں، حضور کے ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اس وقت اس کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا، اور کائنات میں جتنے نبی رسول آئے وہ سارے کے سارے وہاں موجود تھے۔ ایک نبی بھی ایسا نہیں، ایک رسول بھی ایسا نہیں جو مسجد اقصی میں نہ ہو۔ سارے انبیاء اور رسول، سارے نبی رسول مسجد اقصی میں جمع تھے، لیکن کانا وہاں نہیں تھا۔ مرزا کانا وہاں نہیں تھا۔ سارے نبی رسول جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی وہاں تھے۔ اور تو بھی بات کیا کہ ہر نبی نے اپنے امتوں کو نماز پڑھائی اور پھر نماز کا افتتاح کیا۔ اپنی امامت کا افتتاح ہر نبی نے اپنے امتیوں سے کیا ہے۔ اپنی امتیوں کو نماز پڑھائی تو اپنے امام ہونے کا افتتاح کیا، اپنے امام ہونے کا آغاز کیا۔ لیکن پر تو بات کیا ہے کہ ہمارے آقا و مولا نبی علیہ السلام، ہمارے نبی پاک وہ عظیم کائنات کے وہ بادشاہ ہیں کہ سارے نبیوں نے اپنے امتیوں کو نماز پڑھائی اور اپنی امامت کا افتتاح کیا، اپنی امامت کا کائنات میں اعلان کیا۔ اور ہمارے آقا و مولا وہ نبی ہیں جنہوں نے نبیوں کو جماعت کروائی اور اپنی امامت کا افتتاح نبیوں کی امامت سے کیا۔ ہم اس نبی کے آقا، اس نبی کے امتی ہیں جنہوں نے نبیوں کو جماعت کروا کے، ابھی نماز فرض بھی نہیں ہوئی، ابھی نماز لینے جا رہے تھے اور راستے میں امامت کروائی، اور خود مصلی امامت میں کھڑے نہیں ہوئے بلکہ وہ حضور پیچھے کھڑے ہو گئے، صاحب پر ہی کھڑے ہو گئے۔ اور جناب جبریل علیہ السلام نے جب اذان پڑھی، اقامت پڑھی تو آقا رضا حضور سید عالم وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ کے یا رسول اللہ، حالانکہ بابو امامت میں کوئی پہلے صاحب نے کیا کہ سب سے پہلے امام وہ بنے گا جو سب میں علم میں آدھا ہو، اور اگر علم میں سارے برابر ہوں تو پھر امام وہ بنے گا جس کا خاندان آدھا ہو۔ اگر خاندان کے اعتبار سے
سارے لوگ برابر ہوں تو پھر امام وہ بنے گا جو سب میں حسن میں اعلیٰ ہوگا. اگر حسن میں سارے برابر ہوں تو پھر امام وہ بنے گا جس کا لباس اعلیٰ ہوگا. اللہ تعالیٰ کے حق جناب جبریل علیہ السلام نے زبان حال سے کی یا رسول اللہ اگر علم کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر بھی آپ اعلیٰ ہیں, اگر خاندان کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر بھی آپ اعلیٰ ہیں, اگر لباس کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر بھی آپ اعلیٰ ہیں, اگر حسن کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر بھی آپ اعلیٰ ہیں. یا رسول اللہ اب مصلی امام الخالی آپ تشریف لے آئیں. اللہ صاحب نے اپنی پوری امت کے لیے دست دے دیا کہ جب کبھی کہیں اعلیٰ مقام ہو تو آپ کو اس اعلیٰ مقام پر بیٹھنے کی بجائے آپ انتظار کریں کہ کوئی کہے کہ آپ کہاں تشریف رکھیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دانا لوگ جاتے کسی پر نہیں بیٹھتے بلکہ وہ انتظار میں ہوتے ہیں. ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ جنازہ پڑھانا ہوتا ہے لیکن میں کہہ رہا آپ پڑھائیں امام صاحب پڑھائیں بھائی پھر وہاں پہنچ کے یہ سنت ہے نا جناب جبریل علیہ السلام نے یا رسول اللہ آپ آ جائیں مصلی امام خالی ہے اور اس کے مالک اور وارث صاحب ہی ہیں آپ تشریف لے آئیں. وہ عقائد جہاں اردو سے گرے عالم جو سارے نبیوں کے امام ہیں ساری کائنات میں اللہ نے ان کو بادشاہ بنا دیا ہے. وہ شہنشاہ عالمیہ وہ عقائد جہاں نیر تاباں خواجہ کونین والی کائنات سید عالمیہ جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ان کے پیچھے منافقین والے پڑھتے ہیں اور حضور کا بار بار دیدار کر کے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھ کے پھر بھی منافق رہتے ہیں, پھر بھی منافق رہتے ہیں. تو اس آقا مولا کا کلمہ پڑھنے کے بعد یہ پتہ نہیں کس نے یہ مسئلہ پیش کیا ہے, میں نے اس کی بڑی تشریح کی ہے کہ روز معاشر کی داد مواد اولی پرسش نماز مواد کہ وہاں نماز کے بارے پہلے بات ہو رہی ہے. بھائی نماز کی بات تو ثانوی ہے, ہم مانتے ہیں کہ نماز 5 وقت فرض ہے, آج زندگی میں ایک بار فرض ہے صاحب استطاعت پر, اور زکوٰۃ صاحب نصاب پر سال کے بعد فرض ہے, رمضان شریف کے روزے سال کے بعد فرض ہے. لیکن حضور کی عزت اور ناموس کا تحفظ دن میں 5 بار نہیں, سال کے بعد نہیں, 6 ماہ کے بعد نہیں, آج سانس کے ساتھ فرض ہے. اور ایک بار اگر آپ لبیک کہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں یا رسول اللہ زندگی بھر آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں, آپ کے لیے آتا ہوں. 2 بار آپ لبیک کہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں دنیا میں بھی حاضر ہوں اور قبر میں بھی حاضر ہوں. اور 3 بار اگر لبیک کہا جائے تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ میں یا رسول اللہ دنیا میں بھی حاضر ہوں آپ کے لیے, قبر میں بھی حاضر ہوں اور میدان حشر میں بھی حاضر ہوں. ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ میرے ساتھ بات کرے, مرید اگر پیر کے ساتھ ہی بات کر رہا ہو, شاگرد اگر استاد کے ساتھ ہی بات کر رہا ہو, مقتدی اگر امام کے ساتھ ہی بات کر رہا ہو, اور وہ کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے, تو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میری بات نہیں سن رہے, بہتر یہ ہے کہ میں خاموش ہو جاؤں, بات نہ کروں. یہاں شاگرد کو اپنے استاد سے نہیں, مرید اپنے پیر سے نہیں, یہاں ایک امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توجہ کر کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں آپ ہوں. جب آپ حضور کو کہہ رہے ہیں, نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں, عرض کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں, نہ دائیں دیکھیں نہ بائیں دیکھیں, یہ کیا کہے گا, یہ کیا کہے گا, ان کو چھوڑیں, ان کو چھوڑیں, یہ کیا کہیں گے. آپ نے تو سیدھا حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے کی یا رسول اللہ میں آپ ہوں.
مناسب ہے میری پوری مسجد کے لوگ جناب ہاتھ کھڑے کر کے کہہ رہے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ جناب ہی بیٹھے ہوں یا گزرا کروں یا تھوڑے جا ہو مرجا کروں یہ تو یہ بہتر ہے کہ حضور وال توجہ کر کے حکومتی کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ دوسری ساری مسئلہ ہے لوگ ہاتھ چک کے کہنے کو بندہ کبھی جی تو یہ مناسب ہے پھر تو نعرہ اعلان جی مناسب ہے تو حضور کی بارگاہ کھڑے ہو کے توجہ نبی علیہ السلام وال کر کے اے گل کہنی کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں تو پھر پورا چک کے کہنا